السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جو آیت میں نے نکالی ہے وہ آپ لوگ کو بتانے کے لیے، وہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ اس کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وہ یہ ہے، قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر۔ یہ جو آیت ہم لوگ نے سنی اور پڑھی تو اس کا جو ایک صاف ستھرا ظاہری مطلب ہے جو سمجھ میں آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ مالکوں کے مالک ہیں، تمام جہاں کے بادشاہ ہیں، جسے چاہے بادشاہت دیں، جسے چاہے بادشاہ چھین لیں، جسے چاہے عزت دیں اور جسے چاہے ذلیل کریں۔ ہر طرح کی جو بھلائی ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ہی ہاتھ میں ہے، اور بے شک وہ بہت قادر ہیں، ہر چیز پر قادر ہیں۔ تو ہمیں یہی سمجھ میں آتا ہے اس سے کہ جب اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے ہر چیز، اللہ ہی ہمیں عزت دیتے ہیں، اللہ ہی دولت دیتے ہیں، اللہ ہی ہر چیز نوازتے ہیں، تو ہم کیوں پریشان ہوتے ہیں پھر؟ تو ہمیں پریشان نہیں ہونا ہے، ہمیں صرف کوشش کرنی ہے، محنت کرنی ہے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے، اور کوشش بھی صحیح راستہ ہونا چاہیے کوشش کا، جو اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے، جو ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں راستہ بتایا ہے، اس طریقے پہ ہمیں جا کے کوشش کرنی ہے۔ اپنے جو لمٹس ہیں ان کو ہمیں کراس نہیں کرنا ہے بالکل بھی، تو انشاءاللہ تعالیٰ کامیابی ملے گی انشاءاللہ تعالیٰ، اللہ نے چاہا تو۔ اور کوئی نہیں ہوتا کسی کو عزت دینے والا یا ذلیل کرنے والا یا اس کو کھلانے والا یا بھوکا مارنے والا، اللہ کی ذات ہے، وہ صرف اللہ ہی کرتے ہیں۔ ہمیں جو ہے بس کیا کرنا ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لینا ہے، اور اللہ تعالیٰ چاہیں گے تو ہمیں نوازیں گے، نہیں چاہیں گے تو نہیں نوازیں گے۔ اس کا مطلب نہیں ہم ناکام ہو گئے اگر ہمیں کچھ نہیں ملا۔ اصل کامیابی آخرت کی ہے، اصل کامیابی آخرت کی ہے۔ یہاں پر تو ہم جو ہے تھوڑے دن کی زندگی گزارنے کے لیے آئے ہیں، بس اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے اور حلال روزی عطا فرمائے۔ اب اگر اللہ کے کسی بندے کو بہت زیادہ کوئی عزت دے رہا ہے اور کسی کو بہت ذلیل کر رہا ہے، تو ضروری نہیں ہے کہ اس کے ذلیل کرنے سے وہ ذلیل ہو جائے گا، یا اس کی عزت دینے سے وہ بہت اونچا ہو جائے گا، کامیاب ہو گیا۔ یا کسی کو بہت ویلتھ یعنی بہت مال و دولت ملی ہوئی ہے تو وہ بہت کامیاب ہے، ضروری نہیں ہے۔ ظاہری دکھ رہا ہے ایسا کہ وہ بہت کامیاب ہے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو فرعون اور جو قارون ہے وہ آج عبرت کا نشان نہیں بنے ہوتے۔ سب سے زیادہ کامیاب وہ ہوتے جتنی مال و دولت ان کے پاس تھی، آج پوری دنیا کی ملا لی جائے تو کسی کے پاس نہیں ہے۔ آج ایک زمین میں آج گھٹتا چلا جا رہا ہے قارون، اور فرعون کی لاش آج تک ہمارے لیے عبرت بنی ہوئی وہاں پہ، لیکن کوئی اس سے عبرت نہیں لیتا، بلکہ اس کو ایک ایگزیبیشن بنا دیا ہے کہ لوگ دیکھنے جا رہے ہیں، دیکھ کے آ رہے ہیں اور بتا رہے ہیں لوگوں کو ہم نے اسے دیکھا۔ تو ہمیں جو ہے بس یہی بتانے کا مقصد ہے میرا کہ ہمیں جس کو بہت عزت ملی ہے یا جس کو بہت زیادہ پیسہ ملا ہوا ہے اور بہت زیادہ امیر ہے، تو اس کو دیکھ کے ہمیں جو ہے یہ نہیں کہ اس کے پاس بہت ہے تو وہ بہت کامیاب ہے، ضروری نہیں ہے۔ کامیابی اللہ تعالیٰ نے اپنے عبادت میں، اپنے ابتدا جو ہوتی ہے ہم اللہ تعالیٰ کی،
جو فالو کرتے ہیں اس میں ہے ساری کامیابی ہماری. تو بس میرا یہی بتانے کا یہ مقصد ہے کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے سامنے دو چیزیں ہوتی ہیں. ایک بہت اچھی ہوتی ہے، دکھ رہی ہوتی ہے، مطلب ظاہری، اور ایک کم، اس سے کم لیول کی ہوتی ہے تھوڑا سا. تو ہمارا دل اسی مٹ کا ہوتا ہے جو زیادہ اچھی دکھ رہی ہوتی. لیکن اللہ کی مرضی ہے، وہ ہمیں اگر نہیں ملی اور کم لیول کی مل گئی تو ہو سکتا ہے اس میں ہی ہماری بہتری ہو، کیونکہ ہم نہیں جانتے اندر کی بات، پوشیدہ باتیں جو غیب کی باتیں ہوتی ہیں جو اللہ تعالیٰ جانتے ہیں. ہم ہر چیز ظاہری اچھی نہیں ہوتی، ہر چیز ظاہری اچھی نہیں ہوتی. لیکن ہاں، دین کے معاملے میں اگر کوئی ظاہری ہمیں دکھ رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، تو ہم اس کی نماز کو دیکھیں گے، بھائی نماز پڑھتا ہے وہ بندہ. یا کوئی اچھا نیک انسان ہے، سچ بولتا ہے، تو اس کو دیکھیں گے، اس میں نہیں ٹٹولیں گے اندر اس کی کیا چیز ہے، اندر اس کی جو اندر کی برائیاں وہ نکال کے باہر لائیں. اس میں نہیں کرنا چاہیے سب چیزیں. تو میں ایک واقعہ سنا کے اپنی بات ختم کرتی ہوں کہ ایک دفعہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پہلے ٹائم کا واقعہ تھا یہ، کہ ایک عورت تھی، وہ کہیں اپنے بچے کو فیڈ کرا رہی تھی، تو وہاں سے ایک سواری گزری، ایک بادشاہ کی، بڑی عالیشان اور بہت زیادہ وقار کے انداز میں، بہت زیادہ مطلب اچھے طریقے سے عزت دار. تو وہ جو عورت تھی، اس کے دل میں آیا کہ اس نے اپنے بچے کو دیکھا اور اللہ سے دعا کری کہ اللہ میرے بچے کو بھی ایسے ہی عزت دار اور ایسے ہی بادشاہت دینا. تو بچہ فیڈ کرتے کرتے رک گیا اور اس نے اللہ سے دعا کری کہ اللہ تعالیٰ مجھے ایسا کبھی مت بنائیے گا. پھر تھوڑی دیر بعد دیکھا کہ کچھ لوگ ایک عورت کو بہت زیادہ ذلیل کر رہے ہیں، اسے مار رہے ہیں، اس پہ تہمت لگا رہے ہیں کہ تو زانی ہے، تو چور ہے. تو پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہے، اللہ میرے بچے کو کبھی ایسا نہیں بنانا. لیکن بچہ پھر فیڈ مطلب چھوڑتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے کہ اللہ مجھے ایسا ہی بنانا. کیونکہ ان دونوں باتوں کی حکمت جو تھی پیچھے اس کے، وہ اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بادشاہ تھا نا، وہ بہت ظالم تھا، بہت متکبر تھا، بہت ظلم کرتا تھا لوگوں کے اوپر، بہت برا تھا. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے بچے سے کہلوایا کہ مجھے ایسا نہیں بننا. ماں جو ہے وہ ظاہری دیکھ رہی تھی کہ وہ بادشاہ دکھ رہا ہے، عزت دکھ رہی ہے اس کی، لیکن اس کو پیچھے کا نہیں پتا تھا. ایسے ہی جب وہ عورت کو لوگ گھسیٹ رہے تھے، اسے مار رہے تھے، اسے ذلیل کر رہے تھے، تو وہ اسے لگ رہا تھا کہ بہت بری عورت ہے. لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ وہ عورت جو ہے بہت پاک دامن عورت تھی، بہت نیک عورت تھی، بہت عبادت گزار تھی، لوگوں کو تبلیغ کرتی تھی، اچھائی کی طرف لاتی تھی، برائی سے روکتی تھی. تو لوگوں کو پسند نہیں آتا نا، آج بھی نہیں پسند آتا کہ کوئی کسی کو اچھی بات ایک بار سن لے گا، دوسری بار بتائے گا تو کہے گا بھائی اپنی سننا مجھے. ایسے ہی جب ہر زمانے میں ایسے ہی لوگ چلے آ رہے ہیں. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے بچے سے شہادت دلوائی کہ مجھے ایسا نہیں بننا اور مجھے اس عورت کی طرح بننا ہے. تو یہ بات اس بات سے ثابت ہوتا ہے کہ ظاہری جو چیز ہوتی ہے ضروری نہیں اچھی ہو. ایسا نہیں ہے، کبھی کبھی اچھا بھی ہوتا ہے، لیکن ہمیں نہیں پتا ہوتا کیا چیز اچھی ہے اور کیا چیز بری ہے. تو جو اللہ کے فیصلے ہوتے ہیں، اللہ کا جو ڈویژن ہے نا، وہ سب سے بیسٹ ہے. تو ہمیں اس پہ خوش رہنا چاہیے ہمیشہ. جو اللہ نے دیا ہے اس پہ خوش رہو، اور اللہ سے دعا کرو اور محنت کرو، کوشش کرو صحیح طریقے سے. تو بس اللہ ہی دینے والا ہے، اللہ ہی لینے والا ہے، اللہ ہی عزت دینے والے ہیں، اللہ ہی عزت دینے والے ہیں اور عزت لینے والے سب اللہ تعالیٰ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر سننے کی اور سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دوسروں تک اس بات کو پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے اللہ تعالیٰ. بس اب میں اپنی بات یہیں ختم کرتی ہوں. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.